الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے قصے میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ دونوں کو نبوت مل گئی اور دونوں گھر میں آئے، اپنے والدہ کو بھی ملے، اور اس کے بعد ان دونوں نے ماں کی دعاؤں کے ساتھ اللہ کا پیغام لے جانے کا ارادہ کیا اور فرعون کے دربار میں پہنچے اور حق کو بہترین طریقے سے واضح فرمایا. اس سے پہلے جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی تھی، نبوت عطا فرمائی تھی، تو ان کو فرمایا تھا اذهبا الى فرعون انه طغى، اور بلکہ یہ فرمایا اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، کہ موسیٰ آپ بھی جاؤ، آپ کے بھائی اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے جاؤ، دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ. ولا تنیا فی ذکری، اس دعوت کے کام میں لگتے ہوئے میری یاد کو نہ بھول جانا. یہاں ہم لوگوں سے غلطی ہوتی ہے جو دین کا کام کرنے والے ہیں، عام طور سے یہ علمی نکات بیان کرتے ہیں، دین پڑھنا پڑھانا کرتے ہیں، لیکن یاد الہی میں ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے وقت نکالنا، اپنے دل کی بیٹری کو چارج کرنا، یہ آج کے زمانے میں کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، جس کے نقصانات اگلے ہمارے شاگردوں کو پہنچ رہے ہیں، ہمیں بھی مل رہے ہیں. تو اس کی طرف بہت فکر کی ضرورت ہے کہ دعوت کا کام بھی کرنا ہے، لیکن تنہائی میں اللہ کو یاد بھی کرنا ہے، اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کرنا ہے. اللہ رب العزت دو نبیوں کو فرعون کی طرف بھیج رہے ہیں، اتنے بڑے کام کے لیے بھیج رہے ہیں، لیکن فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرا ذکر اپنی اہمیت رکھتا ہے، اس کو مت بھولنا، کہ ذکر سے تمام چیزوں میں برکت اور کامیابی کا حصول آسان ہو جاتا ہے. آگے فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، کہ بہت باغی طاغی ہوا ہے. اور اس کے آگے ہے فقولا له قولا لینا، فقولا له قولا لینا، نرمی سے بات کرنا. اللہ رب العزت کی رحمتوں کو کون اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے بڑا رب، ہزاروں مسلمان بچوں کو اس نے شہید کر دیا، قتل کر دیا، اس باغی کی طرف اللہ اپنے دو پیاروں کو بھیج رہے ہیں اور ان پیاروں کو ہدایت فرما رہے ہیں. فقولا له قولا لینا، نرمی سے بات کرنا. یہ بھی ہمارے لیے ہی سبق ہے. کسی کو بھی وعظ و نصیحت کرنی ہو، کوئی بات سمجھانی ہو، نرمی سے. گھروں میں دیکھا بعض مرتبہ کہ خاوند حضرات اپنی بیویوں سے یا بچوں سے والدین جب بات کرتے ہیں تو سختی کے ساتھ بات کرتے ہیں. سختی کے ساتھ بات کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوا کرتا ہے. تو یہاں سے ہمیں چیزیں مل رہی ہیں. جب اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا کہ بھئی آپ جاؤ اور یہ جا کے بات کرو، تو ان دونوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر پھٹ پڑے اور ہمیں کوئی نقصان پہنچائے یا کوئی ایسی بات کرے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، فرمایا کہ ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے حوصلہ دیا، تسلی دی اور اب فرمایا کہ جاؤ. اب یہ دونوں نکلے اور فرعون کے دربار میں پہنچے بالکل بے خوف اور نڈر ہو کے، اور فرعون اس کے درباری اور پوری مجلس لگی ہوئی تھی. وہاں جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل. اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فرعون میں رب العالمین کی طرف سے رسول مبعوث ہو کر تیرے پاس آیا ہوں، اور میں اللہ کی نشانیاں لے کر آیا ہوں، حقیقی برہان لے کر آیا ہوں. اب تم موسیٰ علیہ السلام نے دو باتیں پیش کی.
پہلے اپنا تعارف کروایا کہ میں رب العالمین کی طرف سے اس کا رسول پیغمبر تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا دو باتیں دیں، ایک تو یہ کہا کہ دیکھو تم اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ جو میرا اور تمہارا ہر ایک کا رب ہے، اور دوسرا بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، میرے ساتھ جانے دو، میں ان کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ یہاں علماء نے لکھا کہ انبیاء کا کام دین کی دعوت دینا بھی ہے، توحید کی دعوت دینا بھی ہے، اور اپنی قوم کو دوسروں کے چنگل سے نکلوانا بھی ہے، وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، چاہے معاشی اعتبار سے بھی ہو۔ وہ معاشی اعتبار سے بنی اسرائیل والے وہاں تنگ تھے تو ان کی معیشت کے لیے، ان کے دین ایمان کے لیے، دین اور دنیا دونوں کے لیے وہاں سے نکالنا چاہتے تھے، لیکن صرف دین کی بات نہیں ہے، دنیا بھی علماء ساتھ رکھتے ہیں، دین اور دنیا دونوں کی بات کی۔ دیکھو تم بھی ایمان لاؤ، اور یہ جو ایمان والے بنی اسرائیل تمہارے ظلم کی چکی میں پس رہے، ان کو بھی چھوڑ دو تاکہ یہ اپنے دین کے اوپر آزادی کے ساتھ عمل کریں، اور ان کو معیشت بھی ان کی اچھی ہو جائے اور زندگی بھی ان کی آسان ہو جائے، دین اور دنیا دونوں بن جائیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کہی نا تو فرعون کہنے لگا قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین۔ ارے آج کیا پیغام لے کر آ گئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تم ہمارے گھر میں پرورش پائی تھی تم نے، اور ایک جان بھی تم نے مار دی تھی، بندہ بھی قتل ہو گیا تھا تمہارے ہاتھ سے، آج کیا پیغام لے کر آ گئے ہو؟ اب دیکھیں نبی علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام نے دعوت دی ہے توحید کی اور بات کی ہے معاملے کی، وہ آ گیا ذاتیات کے اوپر۔ یہ باطل لوگوں کا آج بھی میڈیا کا طریقہ یہی ہے، وہ ذاتیات پر آ جاتے ہیں، اصل بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ ذاتیات پر آیا، کہنے لگا دیکھو بھائی میرے گھر میں پرورش نہیں پائی تھی، پہلا سوال۔ دوسرا کہنے لگا ایک بندے کو تم نے نہیں مارا تھا، آج تم یہ کیا دعوت لے کر آ گئے ہو؟ اب پیغمبرانہ صلاحیت کو دیکھیے، حکمت کو دیکھیے، صبر و تحمل کو دیکھیے۔ اس نے پہلا سوال پرورش کا کیا، دوسرا سوال قتل انسانی کا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے سوال کا پہلے جواب دیا قرآنی ترتیب کے مطابق۔ انہوں نے کہا دیکھو وہ بات صحیح ہے، وہ ایسا ہی تھا کہ میرے ہاتھ سے ہی مرا، لیکن وہ ایک غلطی تھی، لفظ تھی، جان بوجھ کے نہیں تھا، وہ تو بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کر رہا تھا، میں تو اس کو پیچھے کر رہا تھا، ظالم کو ظلم سے روک رہا تھا، مظلوم کو بچا رہا تھا، ایک ہاتھ مارا اس کا ہاتھ لگ گیا، تو وہ میں نے ظلم نہیں کیا، وہ تو غلطی ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے اس پہ مجھے معاف بھی کر دیا، بلکہ اس کے بعد مجھے نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ بھرے دربار میں بات ہو رہی ہے، اپنی غلطی کا اعتراف سب کے سامنے ہو رہا ہے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ اپنی کوئی غلطی سب کے سامنے ہم سے قبول ہی نہیں ہوتی، ہم ہوتے کیا کہتے کہ نہیں یہ کس نے کہہ دیا، ہے کوئی گواہ؟ تو انہوں نے بات وہ کی جو حقیقت تھی، پوری کھول کے بات رکھ دی کہ اللہ رب العزت نے معاف بھی کیا، مجھے نبی بنایا۔ تو پہلے تو اس چیز کو کلیئر کیا، فرعون بھی ہے، سارا دربار موجود ہے، اور اس کے بعد پہلی بات کا جواب بعد میں دیا کہ اس نے کہا تھا کہ تم میرے گھر میں نہیں پلا، آج دعوت دینے آ گیا مجھے، آج بات کرنے آ گئے ہو۔ اب غور کیجئے موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اے خدا کے بندے، اے عقل کے اندھے، تجھے سمجھ نہیں آتی میں تیرے گھر آیا کیوں؟ تو نے ہی تو ہزاروں بچوں کو ذبح کروایا، میری ماں نے میری جان بچانے کے خوف سے مجھے تابوت میں ڈال کے پانی میں ڈال دیا، تیرے گھر اگر میں پلا ہوں یہ تو اللہ کی قدرت تھی، وہ تجھے دکھانا چاہتا تھا، جس کو تو مارنا چاہتا ہے اسی کو تیرے گھر میں پالا اس نے۔ اس بات پر بھی تو غور کر کہ میں تیرے گھر میں آیا کیوں؟ کہ تیرے ہی ظلم کی وجہ سے کہ ہزاروں کو تو نے مار دیا۔ اگلی بات اور فرمائی کہ اچھا کیا ایک بندے کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں پرورش دینا، اس کے بدلے کیا پوری قوم لاکھوں لوگوں کو غلام بنا کے رکھو گے؟ پوری قوم کو چھوڑ دو، تم ایک بات کے اوپر پوری قوم کے لیے اس طرح کا قبضہ چاہتے ہو، یہ کون سا انصاف ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ایسی زبردست بات کی، وہ قطعی لاجواب ہو گیا، اس کے بعد بات کرنے کے لیے آگے بات ہی کوئی نہیں تھی، بالکل چپ ہو گیا۔ اب اس نے بات کا بدلا اور آگے پوچھتا ہے، قرآن کے اندر بھی آتا ہے، وہ پوچھتا ہے قال فرعون وما رب العالمین، اچھا بھائی جس کو تم کہتے ہو رب، کیا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ رب تو میں ہوں، کیونکہ مصر کے اندر جو یہ فرعون ہوتے تھے یہ خالی بادشاہ نہیں ہوتے تھے، لوگ ان کو رب بھی مانتے تھے۔
کہ میرے علاوہ تو کوئی رب نہیں ہے، تو کس کو رب کہتا ہے بھائی، تعارف کراؤ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو حقیقت بیان فرمایا کہ اگر تیرے اندر ایمان کو سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے تو تجھے سمجھ لینا چاہیے جس ہستی کو میں رب العالمین کہتا ہوں وہ ذات اقدس ہے جس کے قبضہ قدرت میں زمین آسمان اور جو کچھ زمین آسمان میں ہے، یہ ہوائیں ہیں، یہ فصلیں ہیں، یہ بہاریں ہیں، یہ دن رات کا آنا جانا ہے، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ بارش کا ہونا، یہ سارا کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، یہ اسی نے بنایا ہے اور سب اسی کی پیداوار ہے، اسی نے پیدا کیا۔ اور آگے فرمایا فرعون کیا تو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ان آسمانوں اور زمینوں کو ان کے اندر ساری مخلوقات کو بحر اوبر کی تو نے پیدا کیا ہے؟ ہرگز تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جب تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تو پھر تو اللہ رب العزت کو رب ماننے سے انکاری کیوں ہے؟ پھر مان لے رب کو۔ اب یہاں پھر چپ ہو گیا، کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ اب ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا فرعون نے الا تستمعون، سنا تم نے کیا کہہ رہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات کو جاری رکھا اور فرمایا، کہنے لگے فرعون رب العالمین وہ ہستی ہے جس کی ربوبیت سے، جس کے پالنے سے تو اور تیرا باپ بھی وجود میں آئے۔ وہ تجھے پیدا نہ کرتا تو بھی نہ آتا، تیرے ماں باپ بھی پیدا نہ ہوتے، باپ دادا بھی پیدا نہ ہوتے، یہ سارا کچھ اسی کا پیدا کیا ہے۔ خالی یہ نہیں کہ باقی لوگ تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، تجھے خود اس نے پیدا کیا ہے، اور تجھے پیدا نہ کرتا تجھے پیدا کرنے والا کون تھا؟ اب پھر کوئی جواب نہیں تھا، کوئی جواب نہیں تھا۔ اب کے بعد فرعون کیا کہتے ہیں اپنے ساتھیوں کو؟ لگتا ہے یہ تو پاگل اور مجنون ہو گئے، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ جو کہتے ہیں نا میں تمہاری طرف رسول بن کر آئیں، یہ تو مجھے پاگل لگتا ہے، ساحر لگتا ہے، اس قسم کی باتیں کرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اور زیادہ بات فرمانے لگے یہ جو مشرق اور مغرب کے درمیان ساری کائنات نظر آتی ہے یہ اسی رب کی قدرت کے کارنامے ہیں اور ہر چیز اسی کی قدرت میں ہے۔ اگر تمہارے اندر عقل ہو تم زمین آسمان کی نشانیوں پہ غور کرو، تمہیں بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے بھرے دربار میں ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، اس کے پاس کسی بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ جب وہ انکار کرتا رہا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، جو کوئی سرتابی کرے بات نہ ماننے وہی کے بعد پھر اللہ کا عذاب بھی آ جاتا ہے تو تم بچ کے رہا کرو۔ اس کے بعد فرعون دوبارہ اسی سوال پر آ گیا، بھائی تمہارے رب کا تعلق کیا ہے، ذرا سمجھاؤ کون ہے وہ؟ دوبارہ سے اسی طریقے سے بات کی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، فرعون سے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کو زندگی گزارنے کی ایک صلاحیت دی، ہدایت دی، سب کچھ عطا فرمایا۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، کہ ہر چیز کو ہدایت دی۔ اب فرعون نے پھر نیا پینترا بدلا، وہ کہتا ہے قال فما بال القرون الاولى، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا اچھا ہمارے باپ دادا جو پیچھے مر گئے اسی حالت پہ جس پر ہم تھے ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ چاہتا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ دلائے اور کسی طریقے سے یہ کہلوا دے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ بھی سارے جہنمی ہیں، تو جب یہ کہیں گے تو پھر لڑائی پڑ جائے گی، پھر اور معاملہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی حکیم تھے، انہوں نے فرمایا کہ بھئی ان لوگوں کا معاملہ تو اللہ کے ہاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، نہ وہ بھولتا ہے نہ ظلم کرتا ہے، وہ جیسا اس کا جو جس نے کیا ہے وہ اللہ جانے، اس کا معاملہ اللہ ہی کے ساتھ ہے، میں تو اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ وہ خاموش ہو گیا، اس کو جواب نہ بنا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے آگے پھر وہ باتیں بتائی کہ دیکھو اللہ رب العزت نے زمین کو کس طرح بچھا دیا تمہارے لیے، اس میں چلنے پھرنے کے لیے راستے کس طرح بنا دیے، آسمان سے پانی برسایا، آب پاشی کا نظام دیا، کیسی کیسی نباتات اور جڑی بوٹیاں اور فصلیں اور کھیت اور پھل اگائے، یہ سب اس لیے تھا کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی کھلاؤ، اور اس میں عقل والوں کے لیے کتنی نشانیاں ہیں۔ اور آگے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی نے زمین سے تمہیں پیدا کیا، اسی زمین میں تمہیں لوٹنا ہے، پھر اسی سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ بہرحال یہ مختلف مجالس میں اور آگے پیچھے فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کا یہ مذاکرہ چلتا رہا، بات چلتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت اور اللہ رب العزت کا خالق، مالک اور رازق ہونا ہر چیز کو کھول کے رکھ دیا۔ فرعون کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب نہیں تھا، لیکن اس کو پریشانی یہ تھی کہ اب میری بادشاہی چھوڑ، میری ربوبیت، میری تو خدا
جو خدائی پن ہے وہ بھی سخت جا رہا ہے، اور پوری قوم کے سامنے پورے دربار میں وہ رسوا ہو رہا ہوں، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اس نے پھر اپنی قوم کو، فرعون نے کہا وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اور فرعون نے کہا اے ساتھیو، اے جماعت، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا، یعنی خدا میں ہی ہوں۔ اس کے بعد پھر اپنے وزیر حامان کو حکم دیا فاوقد لی یا حامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ من الکاذبین، اے حامان اینٹیں پکا اور ایک بلند بارہ کو بہت بڑا مینار عمارت بنا کہ میں ذرا اوپر جا کے چڑھ کے دیکھوں موسیٰ علیہ السلام کا جو رب اوپر ہے یہ ہے کدھر۔ تو فرعون نے کہا کہ میرے لیے ایک بلند عمارت تیار کر۔ اب قرآن کے اندر مزید اس کی تفصیل نہیں، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ فرعون کے حکم کے اوپر حامان نے ایک بہت بڑا برج مینار کو اونچا بنایا، فرعون اس کے اوپر چڑھ کے گیا اور اوپر جا کے بالکل ٹاپ فلور پہ جا کے اس نے ایک تیر اوپر مارا، اور جب واپس آیا تو اللہ کے حکم سے وہ تیر پہ خون لگا ہوا تھا، تو کہنے لگا جی میں نے تو کام کر دیا، میں نے تو موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو تو میں نے اس طرح جو ہے نا وہ ختم ہی کر دیا، نعوذ باللہ۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ میری باتیں بودھی ہیں اور اس کے اندر کوئی قوت نہیں ہے، لیکن اپنی جھیپ بٹانے کے لیے اس طرح کی باتیں کی۔ بہرحال فرعون کے خدشے بڑھتے رہے اور حق اور باطل کی اس کشمکش میں اس کو خطرات لاحق ہو گئے کہ یہاں صرف میری بادشاہت ہی نہیں جائے گی، میری ربوبیت بھی چلی جائے گی۔ اب فرعون کو غصہ جب آیا تو موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، فرعون نے کہا ہے موسیٰ اگر میرے سوا کسی کو معبود بنائے میں تجھے ضرور قید کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھ میرے پاس تو اتنی نشانیاں ہیں، میں رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں، ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی میں تجھے رب مانوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب فرعون نے کہا اچھا قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین، ہاں کیا ہے تیرے پاس، دیکھ کیا ہے، نکالو کون سی نشانیاں ہیں۔ اب اس طرح کی بات چیت جب ہونے لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو اپنا عصا تھا نیچے پھینک دیا، جیسے ہی وہ عصا نیچے گرا وہ تو جناب فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، پھر وہی معاملہ ہو گیا، وہ بن گیا اژدہا اور تیزی کی طرف جب چلنے لگا تو بعض کتابوں میں لکھا ہے، معارف القرآن میں لکھا ہے کہ فرعون ڈرا اور اپنے تخت کے نیچے چھپ گیا۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی معارف القرآن تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ ڈرا بھی اور تخت کے پیچھے چھپ بھی گیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا بھائی ہٹاؤ اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جب دوبارہ پکڑا تو پھر دوبارہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں بغل میں جس طریقے سے بھی بہرحال ڈالا، وہ ترتیب اب یہاں کی تھی یا ایسے تھی اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ جب ڈال کے نکالا تو بالکل روشن چمکدار اور منور یہ دو نشانیاں دکھائیں کہ ستارے کی طرح چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا، یہ دوسرا معجزہ تھا۔ فرعون کے درباریوں نے ایک اسرائیل، وہ تو اسرائیل کو تو چھوٹا سمجھتے تھے جیسے ہم اچھوت یا کمین ٹائپ کا غلام بنایا ہوا تھا۔ اب فرعون کے درباریوں نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی کے ہاتھوں ہمارے بادشاہ بلکہ ہمارے رب اس کی طرح ذلت ہو رہی ہے اور شکست ہو رہی ہے، وہ سارے تلملا اٹھے اور کہنے لگے بلا شبہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، یہ تو سارا جادو ہے، ساحر ہے، بہت کھلا ہوا جادو ہے یہ۔ فرعون بھی آگے ہاں اس میں جادو ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ بھئی ابھی تو ان کو مہلت دو، جانے دو اور ان سے وقت طے کرو اور تمام مملکت سے بڑے بڑے بہترین جادوگروں کو ساروں کو ہی بلا لو۔ یہ طے کر لیا۔ پھر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ہاں بھئی کون سا وقت آپ نے طے کرنا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یوم الزینہ، قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، کہ یوم الزینہ ان کی کوئی عید کا دن تھا، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 10 محرم کا دن تھا، بہرحال ان کی کوئی عید کا دن تھا جو پوری قوم نے بہت بڑے مجمع نے وہاں آنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عید کے دن کو یوم الزینہ کو پسند فرمایا، کہا اس دن، اور ٹائم بھی چاشت کا، بالکل فجر کا بھی نہیں بالکل شام کا بھی نہیں، کہ خوب روشنی کا وقت ہو اور ہر چیز سب کھل کے واپس آ جائے۔ تو بہرحال یہ طے کر دیا گیا، اور فرعون نے پھر ساری حکومت کو، سارے اپنی جو اس کی پارلیمنٹ اور جو بھی اس کے لوگ تھے کہ بھئی پورے مصر میں جہاں سے تمہیں جتنے ساحر جادوگر ملتے ہیں ساروں کو ہی لے آؤ۔ اللہ کی شان، اب یہ جادوگروں سے مقابلہ ہوا، وہ دن آ گیا، موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے اور
ہارون علیہ السلام بھی آ گئے، یہ دو تھے، ان کے پیچھے تیسرا اور انسانوں میں کوئی نہیں تھا۔ ہاں اللہ رب العزت کی قوت اور قدرت تھی، فرمایا تھا نا کہ میں دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں، ڈرنا نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ رب العزت کی جو ہے نا وہ فرما برداری اور حکم کی تعمیل میں کھڑے ہیں، اور بہت بڑا مجمع، لاکھوں کا مجمع، فرعون کے قوم کے لوگ، دربار کے لوگ، اور بہت بڑی تعداد کے اندر یہ جادوگر بھی آ گئے۔ جب جادوگر آ گئے تو جادوگروں نے آنے کے بعد سب سے پہلے تو فرعون سے معاملہ طے کیا، ہاں بھئی اگر معاملہ ہم جیت گئے ہمیں کیا دو گے؟ یہ دنیا داروں کا معاملہ یہی ہوتا ہے، یہ صرف مال پیسے کے لیے ہوتے ہیں۔ حالانکہ کیا معاملہ تھا اس وقت ان کے ملک کے اوپر ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آ رہا تھا، وہ اپنے ملک کی نمائندگی کرنے والے تھے، لیکن پہلے ڈیل ہو رہی ہے کہ ہمیں کیا ملے گا۔ لیکن جہاں اللہ کے لیے باتیں ہوا کرتی ہیں وہاں معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ ہمارے بادشاہ، ہمارے رب، ہمارے ملک کے اوپر کوئی بات آ رہی ہے، نہیں ہمیں بتاؤ ہمیں کیا ملے گا ڈیل کی۔ فرعون نے بھی کہا پرواہ نہ کرو، ہم تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے، اپنا قرب عطا کر دیں گے۔ اور ان کا ٹھیک ہے، ان ساروں کو یقین تھا، اور ان کو بھی یقین تھا فرعونیوں کو کہ جیت جادوگروں کو ہی ہونی ہے، اور اس زمانے میں جادوگروں کا بڑا اکرام اور بڑی عزت ہوتی تھی۔ انہوں نے اپنے دنیا کے معاملات، سیاست کے معاملات، مذہب کے معاملات، گھریلو معاملات، ہر جگہ جادوگروں کو اور جادوگری کو حصہ دیا ہوا تھا، اور بڑی اس کی ان کے زمانے میں قدر تھی ان لوگوں کے ہاں۔ تو اسلام نے تو منع کیا اس چیز سے الحمدللہ۔ بہرحال اب جب ساری چیزیں طے ہو گئیں، سامنے جادوگروں کی بڑی تعداد ہے، ادھر دو اللہ کے پیارے نبی موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی نشانیاں بھیج ڈالنے سے پہلے، مقابلے سے پہلے قوم کو ایک تبلیغ کی، جادوگروں کو سمجھایا، کہا وہی لکم لا تفتروا، ایسا کیا کر رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی بعد میں نقصان ہو جائے، اللہ کا عذاب۔ جب جادوگروں نے یہ بات سنی تو آپس میں ان میں دو رائے ہو گئیں، بات چیت کرنے لگے کہ بھئی یہ جو بات ہے یہ جادو تو نہیں ہے، ہم تو جادو کو بچپن سے جانتے ہیں، یہ جو بات ہو رہی ہے یہ تو کچھ اور ہی معاملہ ہے، ایسا نہ ہو کہ واقعی اللہ کے نبی ہو۔ اب ان کے اندر بات چیت ہونے لگی تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ہمارا ملک چھیننا چاہتا ہے، یہ تو مصر کو قبضہ کرنا چاہتا ہے، یہ ساحر ہے، فلاں ہے۔ اس طریقے سے بات چیت کر کے جادوگروں کو آمادہ کیا، اور جادوگروں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم تیار ہیں۔ اس کے بعد جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، پہلے آپ اپنی بات کریں گے یا ہم اپنا کام دکھائیں؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جناب آپ پہل کریں۔ تمام جادوگروں نے جو ان کے ہاتھ میں لاٹھیاں تھیں ساری زمین پہ پھینک دیں۔ اب وہ جو جناب ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ اژدہے بن گئے، سانپ بن گئے اور چلنے پھرنے لگے۔ تو یہ ایک ان کا اس طرح کا سلسلہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت ڈرے، قرآن کے اندر آتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر ایک خوف پیدا ہوا کہ اتنے لوگ، قبطی فرعون کی قوم اتنی بڑی تعداد میں موجود ہے، کہیں یہ اس سے متاثر نہ ہو جائیں، اور میں جو دعوت پہلے دربار میں دیتا رہا پورے مجمع کو دینا چاہتا ہوں، تو کہیں اس سے یہ متاثر نہ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو تسلی دی، قلنا لا تخف انک انت الاعلی، آپ ڈریے نہیں، آپ خوف نہ کیجئے، آپ ہی کامیاب ہوں گے، اور ان لوگوں کے دلوں میں آپ ہی کی عزت اور عظمت آئے گی، دین کی ہی عظمت آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی پھینکی وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی پھینکی وہ تو منٹوں سیکنڈوں میں سارے ہی چٹ کر گئی، سارے ہی ان کی جتنی رسیاں تھیں، وہ جو دھوکہ تھا سب کچھ کھا ختم کر دیا۔ وہ جو جادوگر تھے نا وہ واقعی جادوگر تھے، اور وہ جادو میں پورا کمال رکھتے تھے۔ انہوں نے جب یہ سب کچھ دیکھ لیا نا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جادو میں تو ہمارا مقابلہ کوئی دور دور تک نہیں کر سکتا، یہ جو کچھ ہوا ہے اور ہم سب کے ساتھ ہو گیا یہ جادو نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کے نبی اور اللہ کے پیغمبر ہیں۔ سارے کے سارے جادوگر جو اپنے فن میں کامل تھے فوری طور پر سجدے میں چلے گئے اور کہنے لگے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، اور کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ سب جادوگر سجدے میں پڑ گئے کہ ہم تو جہانوں قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ میرے تو سب کچھ ہی ختم ہو گیا
اور میری عزت اور سارا کچھ چلتا چلا جا رہا ہے، تو اس نے نیا پینترا بدلا، کہنے لگا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، لگتا یہ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے لیے کہنے لگے کہ یہ لگتا یہ کہ جادوگر تمہارا بڑا یہ ہے، یہ تم لوگوں نے سارا پلان کیا ہوا پہلے سے ہی، اور تم تو اسی کام کے لیے آئے ہوئے ہو۔ اس نے پینترا بدلا اور کہنے لگا تمہیں ایسی سزا دوں گا، کیونکہ اس نے اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو بچانا تھا، اپنے کنٹرول میں رکھنا تھا، تو میں ایسی سزا دوں گا، ایک طرف کا ہاتھ کاٹوں گا، ایک طرف کی ٹانگ کاٹوں گا۔ اگر دونوں چیزیں ایک طرف کی کاٹی جائیں نا، پھر بھی کوئی بیلنس رہ سکتا ہے، ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کی ٹانگ ہونا، پھر زندگی کا بیلنس ہی نہیں رہ سکتا، کہ میں ایسی سخت سزا دوں گا۔ لیکن جادوگروں کو دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کی ان کو صحبت ملی، اور کیسا ایمان چند لمحوں میں اللہ نے ان کو عطا فرما دیا۔ کہنے لگے قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قال انما تقضي هذه الحياة الدنيا، ارے تجھ سے جو ہو سکتا ہے تو وہ کر لے، ہم تو ایمان لے آئے، ایمان اللہ کے اوپر لا چکے، اتنی روشن دلیل کو دیکھ لیا، سب کچھ دیکھ لیا، اب تیری نہیں باندھنے والے ہم۔ فاقض ما انت قال، جو تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے، تو زیادہ زیادہ کیا کرے گا، ہماری جان ہی لے گا نا، اور کیا کرے گا، نکال سکتا تو نکال لے، ہم ایمان لا چکے۔ اللہ اکبر۔ تو حق و باطل کی اس جنگ کے اندر فرعون اور اس کی پوری قوم کو اور پورے دربار کو زبردست قسم کی شکست ہوئی، اور برسر عام ذلیل اور رسوا ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ کا وعدہ تھا وہ پورا ہوا، اور کامیابی ان کو ہی ملی۔ اب اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ موقع ہوا تو پھر عرض کی جائیں گی، لیکن ایک بات ابھی اتنی سی کر دوں کہ سچے رب کے سچے وعدے کن کے لیے ہوتے ہیں؟ جن کا ایمان اور یقین سچا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ لوٹائیں گے ہم، لوٹا دیا۔ ان کو وعدہ کیا تھا کامیابی ہے، کیا انک انت الاعلی، آپ ہی کامیاب ہوگے، اللہ نے پوری دنیا میں ان کو کامیابی عطا فرما دی۔ تو سچے رب کے وعدے سچے ہیں، لیکن ان کے لیے جن کے یقین سچے ہیں، ہمیں یقین بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ انبیاء کے واقعات سے یقین ہی بنتا ہے، ایمان ہی بنتا ہے۔ اللہ ہمارے ایمانوں میں اضافہ فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔